کو معلوم ہوا کہ وکلا پیسے کیسے بناتے ہیں. آج سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا ہے, آج شاہ صاحب نے جو ان کے پروسیکیوٹر ہیں, میں تو یہ کام کرنا ہو, اگر میں نے پڑھنا ہو تو ہم بھی بیٹھ کے میں یہی ملازمت کر لیتے ہیں. ہم نے تو وہ تو بیٹھ کے انہوں نے آج ہمیں ڈکشنری, آکسفورڈ ڈکشنری سے بتایا. آکسفورڈ ڈکشنری کی جو الفاظ ہیں ان کی ٹرانسلیشن بھی آج ہم نے سیکھی. یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے. تو اب انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 5-6 گھنٹے اور اس کو گھسیٹنا ہے. کہ اب وہ میں بتایا ہوا, میں تو بڑے دن پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ ایک لاش گھسیٹ رہے ہیں جس کو سائفر کہتے ہیں. اور لیکن اس کا صرف فائدہ یہ ہو رہا ہے, حالانکہ ہم اب اتنا ہمیں صبر تھوڑے دن اور کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کورٹ میں دیکھیں تو کم سے کم 100-150 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کا حساب لگا رہے کہ ہم 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جب 3 ہم گھنٹے بیٹھیں گے تو آپ کہ کتنے انسانیت کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے. لیکن اس کی قیمت کون ادا کرے گا جو ہمارا وقت یہ شاہ صاحب ضائع کر رہے ہیں. شاہ صاحب کو نقصان کوئی نہیں ہونا. شاہ صاحب کے مجھے جو سمجھ آئی لائر سے, کہتے جب یہ ان کی میرے خیال میں ٹاسک دیا گیا, جو ہمارے ینگ لائرز وہ بتا رہے تھے, ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ کی کتنی مہارت ہے اس کو اس لاش کو گھسیٹنے کی. تو اس وقت وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ 1 گھنٹہ بولتے ہیں, اور جو لائرز کہہ رہے تھے اگر ہم ایسے بات کریں نا تو ججز ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کے چپ کرا دیں گے. لیکن شاہ صاحب کو ماشاءاللہ فل سپورٹ ہے ججز کی. اور شاہ صاحب نے ابھی ہمیں 4-5 گھنٹے انہوں نے کلیم کیا کہ میں 1 ہفتہ اور آپ کے ساتھ یہ ٹارچر کرنا ہے ہمیں. انہوں نے ابھی مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, مذاکرات کی کس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ابھی کہیں بات چیت ہوئی ہے, ذرا بتائیں اس حوالے سے, ہمیں بڑا تجسس ہے. اب پھر شروع ہو جاتے ہیں. ابھی میں اسے بتا کے گئی ہوں, عمران خان کے ساتھ جب ہماری آخری ملاقات ہوئی ہے 2 دن پہلے منگل کو, انہوں نے خاص کہا تھا اور بڑے غصے میں کہا تھا کہ جب ڈیل کی لفظ استعمال کرو تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. اب ان کو غصہ چڑھا ہے, بس کر دو سارے. تو ہم نے کہا نہیں, آپ اپنے بتائیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں. انہوں نے کہا شروع سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں, میں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے مینڈیٹ واپس کریں جو ہمارا چوری کیا ہے. نون لیگ نے بھی کیا ہے, پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے, ایم کیو ایم تو پوری بنی کھڑی پی ٹی آئی کے سیٹوں کے اوپر ہے. انہوں نے کہا پہلے مینڈیٹ واپس کریں, اور جو ہمارے بے گناہ لوگ قید میں ہیں, جو 1 سال سے اتنی مشکلات ان کے خاندان کاٹ رہے ہیں, ان کو رہا کریں. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی, انہوں نے اپنی بات نہیں کی, انہوں نے کہا جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی پھر ہم, میں پھر سے بتانے لگی, آپ اس کے بعد غلطی نہ کرنا, بات چیت کریں گے. اب یہ لفظ سیکھ لو. اچھا میم, یہ کہہ دیجیے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جنہوں نے 9 مئی کے بعد جماعت چھوڑی تھی, وہ اب پارٹی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو بھی نیگوسیشنز کے لیے اپروچ کیا گیا ہے کہ پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے لیے آپ ہموار کریں؟ میں تو ان کی بہن ہوں, مجھے کیوں اپروچ کریں گے؟ کس کو اپروچ کریں گے؟ عمران خان کی بہن ہیں آپ, تو مجھے تو نہیں اپروچ کرتا تھا. کسی رہنما کی جانب سے آپ سے کوئی کنٹیکٹ کیا گیا؟ میرے سے کیوں کریں گے؟ اچھا یہ بتا دیں, اسد عمر نے رات انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں, لیکن جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں یا سینیٹر ہیں, وہ اپنا اس طرح سے رول ادا نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. کیا آپ جو ایم این ایز ہیں, سینیٹر ہیں, ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ آپ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اسد عمر نے یہ رات انٹرویو دیا. اسد عمر صاحب, میری بات سنیں, میں پاکستانی ہو کے تو بات کر سکتی ہوں نا. آپ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی بہن ہو, لیکن آپ میرا بھی دکھ سننا چاہتے ہیں. میرا بھائی جیل میں, میرا بھانجا بھی جیل میں, میرے ملازمین ہمارے گھر کے 8-9 مہینے کاٹ کے ہیں, بے گناہ لوگ ہیں. ہاں, اور ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. کبھی ہمارے سے پوچھ لیں کہ ہم کیسے یہ ٹائم گزار رہے ہیں. ہم اگر ایک عمران خان نے کہا جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن اگر ایک مقصد ہو, ایک بڑا کاز ہو, جو پاکستان, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو میں نے غلامی سے آزاد کروانا ہے, اسی وجہ سے ہم بھی خوش ہو کے اور دلیر ہو کے کھڑے ہیں. جو لوگ بھاگ گئے نا, یقین کریں
हम लोग जो खड़े हो गए हम फख्र से कह सकते हैं कि हम भी तारीख का हिस्सा बनेंगे और जो अच्छे वक्त के अंदर इमरान खान के साथ खड़े तो और जैसे ही वक्त गुजरा भाग गए उनको कैसे दिल कर रहा है किस मुंह से वो ये बात करते हैं कि हमें अब वापस आना चाहिए अच्छे वक्तों के लिए फिर से। तो ये आप उन लोगों से तासुरात पूछें जो जेलों में। अब ये बात नहीं है कि कौन किस से बात कर रहा है, हम जो सड़कों पे और जो जेलों में और जिन्होंने तकलीफें उठाई हैं आप उनसे पूछें कि उनके क्या तासुरात होंगे कि मुश्किल वक्त में आप चले जाओ, शुरू में चले गए, अब कह रहे हैं कि आप मुझे कहें कि ऐसे लोगों की 24 करोड़ लोगों में इनकी कोई और रिप्लेसमेंट ही नहीं है। 24 करोड़ लोग हैं कोई और मिल जाएगा, कोई और दलेर इंसान मिल जाएगा। आर्मी चीफ साहब तो मुसलसल कह रहे हैं कि हम मेरी बात सुनिए, ये पार्टी क्या है, मेरी बात सुन, अगर छोड़ के गए हैं ना जो छोड़ के गए हैं उनको शर्म नहीं आएगी जब वो वापस आएंगे? आपका मतलब है ये जो छोड़ के गए इनके बगैर एक पार्टी नहीं चल सकती? 24 करोड़ लोगों में से फिक्र ना करें, जेलों में से जब निकलेंगे बहुत जबरदस्त लोग निकलेंगे और इमरान खान को उनको वो आगे लेकर। मैडम हमारी पार्टी के मैडम एक सेकंड, ये मेरे ज़ाती तासुरात हैं एज एन अफेक्टी उस इंसान के जिनकी खानदान एक मुश्किल से गुजर है, तो मेरे अगर तासुरात ये हैं तो बाकी फैमिलीज के भी यही। मैडम पीटीआई के वर्कर से हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने जिस वक्त ये बात सुनी उनकी जानिब से भी ये शिकवा किया जा रहा है कि अगर हम कुर्बानी देने वालों को इग्नोर इस वक्त कर लिया जाता है और जो निकल गए पार्टी से या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्हें वापस इसी तरह कबूल किया जाता है तो ये हमारी कुर्बानी से एक तरह से नज़रअंदाज करने की कोशिश है। इमरान खान ने परसों ये भी कहा है कि कोई भी जो छोड़ के गया अगर किसी के साथ, आपको पता है ना कई लोगों पे बहुत जुल्म भी हुआ है, हम इस चीज़ का वो आपको पता है इमरान खान इस चीज़ से उनको बड़ा तकलीफ होती है सुन के कि कितनी मुश्किलात, कईयों की बिजनेस तबाह किए हैं, कईयों की जुल्म बड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा केस टू केस बेसिस तब होगा जब इमरान खान रिहा होंगे, तो तब तक आप इससे बात नहीं करें। थैंक यू। थैंक यू। अब इंतजार करना होगा।